امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط آج ہوں گے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ ڈیل ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھل جائے گی، تہران کے ساتھ تعلق پہلے سے مختلف اور بہتر ہوگا۔ امریکی صدر کی سوشل میڈیا پوسٹ، لکھا رقم کا تبادلہ معاہدے کا حصہ نہیں، حالات پرامن ہوتے ہی جوہری مواد بھی کھود کر نکال لیں گے۔ امید ہے کہ یہ عمل تیز رفتاری اور آسانی سے مکمل ہوگا، ایسا نہ ہوا تو متبادل آپشن موجود ہیں، توقع ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاریاں جاری، یقین ہے تاریخی ڈیل دیر پا امن کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم کا ایکس پر پیغام، تکنیکی سطح پر مذاکرات آئندہ ہفتے ہونے کی تصدیق۔ شہباز شریف کا تعاون پر فریقین سے تشکر کا اظہار، دوست ممالک کے بھی شکر گزار۔ پیغام میں امریکی اور ایرانی صدور سمیت دیگر رہنماؤں کو ٹیگ کر دیا۔ ٹرمپ نے وزیر اعظم کی پوسٹ اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر دی۔ شہباز شریف سے قطری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، امن کے لیے کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کی بھی ٹیلی فونک گفتگو، تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد ایکارڈ کا بنیادی مقصد جنگ کا فوری خاتمہ ہے، جوہری پروگرام سے متعلق کوئی شق ایم او یو کا حصہ نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی وضاحت۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ منجمد فنڈز جاری کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مجوزہ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہوگی۔ عباس عراقچی کی تصدیق، کہا امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ، آبنائے ہرمز کی بحالی عبوری ڈیل کا حصہ۔ ایران امریکہ ایک مضبوط معاہدے پر متفق، آبنائے ہرمز کھلتے ہی تہران پر پابندیاں ختم ہوں گی۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ، فوکس نیوز سے گفتگو میں کہا ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کی بحالی اولین ترجیح، ڈی مائننگ آپریشن بعد کے مرحلے میں شروع ہوگا۔ امن کا سفر، پاکستان رہبر مؤثر ترین سفارتکاری سے دنیا کی رہنمائی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر کی انتھک کوششیں، امریکہ اور ایران کو میز پر بٹھایا، جنگ بندی کا چیلنج سچ کر دکھایا، خطے کو تباہی سے بچایا اور استحکام کا راستہ دکھایا۔ عالمی برادری انتہائی ذمہ دارانہ کردار کی معترف، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلسل تعریفیں، ایرانی قیادت بھی شکر گزار۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر، کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ آپ بھی قدم بڑھائیں سر۔ جناب خان صاحب میں حاضر ہوں جناب، میں تو قدم بڑھا دوں گا، آپ بھی آ جائیں نا، اپنے گھر آ جائیں آپ۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن کو پھر مساک جمہوریت کی دعوت، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا سیاست اپنی جگہ لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں، آئین قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں، آئیں مل کر بیٹھیں، بات کریں اور ملک کو آگے لے کر جائیں، صوبوں کے وسائل پر ان کا حق ہے، یکساں ترقی ہماری ذمہ داری۔ خیبر پختونخوا میں دن رات دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان کے حالات کون خراب کر رہا ہے سب جانتے ہیں۔ مذاکرات کے ہم ہمیشہ شیخواں ہیں اور ہم نے کہا بھی ہے کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے، اس میں کسی کا مائنس والا نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات سے مسائل کا حل چاہتے ہیں لیکن کسی کو مائنس کرنے کی بات نہ ہو، وزیر اعظم کی پیشکش پر بیرسٹر گوہر کا رد عمل۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے بانی سے ملاقات کا مطالبہ دہرا دیا۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا غلطیوں کی اصلاح ممکن ہے، معاہدہ کریں کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گی، الیکشن جیتنے والا 5 سال حکومت کرے گا، ہم غیر مشروط حمایت کریں گے۔ کسٹمز ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا ہے۔ نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل، ہم اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اے آئی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہیومن انٹرونشن کو کم کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں، اینڈ دس بجٹ از گوئنگ ٹو پلے انشاءاللہ تعالی اے ویری پیوٹل رول۔ حکومت کا صرف اشرافیہ کو ریلیف، ایکسپورٹر، صنعت کاروں اور بھاری تنخواہ رکھنے والے کے لیے فائدے ہی فائدے۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وفاقی وزراء کا اعتراف، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کم کی، 50 کروڑ سے زائد آمدن پر سپر ٹیکس 8% کر دیا، 70 ارب روپے کی اضافی سبسڈی دی، زرعی درآمدی اشیاء پر ڈیوٹیز کو ختم کیا۔ وزیر خزانہ کی بریفنگ، پیٹرولیم لیوی بلند شرح پر برقرار رکھنے کا اشارہ، وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا یہ صنعت کار، تنخواہ دار اور ایکسپورٹر کا بجٹ ہے،
پہلی ترجیح تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر بولے، عوام کو ریلیف کا وعدہ پورا کر دیا۔ بجٹ میں ہر سال نئے ایڈونچر کیوں؟ اتنے اختیارات کے باوجود ایف بی آر ٹیکس وصول کرنے میں ناکام کیوں رہا؟ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں ارکان کے تابڑ توڑ سوالات۔ انوش رحمان نے کسٹمز قوانین کی خلاف ورزی پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جرمانے کے اختیار کی مخالفت کر دی۔ ایف بی آر ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کر سکے گا یا نہیں؟ شہری رحمان کا استفسار۔ چیئرمین اجلاس میں آئے تو ضرور پوچھیں گے، کمیٹی سربراہ کا جواب۔ بجٹ گزشتہ روز پیش کیا گیا وہ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں۔ کراچی جیسے شہر میں آج 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ترقی کا انجن، اس کا پیداواری عمل رکا ہوا ہے۔ کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی، ہر جگہ نکاسی آب بہتے ہوئے گٹر پانی، 18 سالوں سے جو وہاں بلا شرکت غیرے ایک کرپٹ اور بدترین حکمرانی ہے۔ ٹوٹی سڑکیں، تباہ سیوریج، 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، ترقی کا انجن جام اور سٹریٹ کرمنلز بے لگام۔ فاروق ستار نے قومی اسمبلی میں کراچی کا نوحہ سنا دیا۔ صورتحال برقرار رہنے پر المیہ جنم لینے کا خدشہ۔ وزیر اعظم سے تقریر میں شہر قائد کو نظر انداز کرنے کا شکوہ۔ براہ راست فنڈز کی فراہمی اور بلدیاتی اداروں کو خود مختار بنانے کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم رہنما نے وفاقی بجٹ کو عوامی امنگوں کے برعکس قرار دے دیا۔ کراچی میں چند گھنٹوں میں 3 افراد قتل۔ قصبہ موڑ کے قریب فائرنگ سے یاسین جاں بحق۔ اورنگی ٹاؤن علی گڑھ بازار کے قریب 35 سال کے شکیل کو گولیاں ماری گئیں۔ سچل سمیرا چوک کے قریب فائرنگ سے زخمی شخص دوران علاج دم توڑ گیا۔ مختلف علاقوں میں 2 خواتین اور بچے سمیت 10 افراد زخمی بھی ہوئے۔ راولپنڈی کے علاقے سادہ روڈ چاکرا میں ٹارگٹ کلنگ، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے باپ بیٹا قتل۔ شناخت شہزادہ شاہ اور مصطفیٰ شاہ کے نام سے ہوئی، تحقیقات جاری۔ صفدر آباد کے علاقے ماناوالا میں کار کی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر، حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ جاں بحق نصیب احمد بابا گرو نانک یونیورسٹی میں شعبہ فزکس کے انچارج تھے۔ بھارتی ریاست منی پور میں کوکی قبائل پر زمین تنگ، فوج کی سرپرستی میں ہندو انتہا پسندوں کے حملے، مسیحی کمیونٹی کے 2 افراد ہلاک۔ حملہ آوروں نے متعدد گھروں اور گرجا گھروں کو آگ لگا دی۔ سمندری حیات اور پرندوں کے مسکن میں لگژری ریزورٹ نامنظور۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر کے منصوبے کے خلاف البانیہ کے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ دارالحکومت تیرانہ میں ہزاروں افراد کا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے۔